ہاں جی، میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، میں کیا ہو جاؤں گا، کیا بن جاؤں گا، کیا کروں گا. تو میرے ذہن میں آیا کہ تم پہلے عدم میں تو تھے، تم تو نتھنگ تھے، کوئی جانتا تک نہیں تھا تمہارے وجود کو، اور کسی کی پہچان میں بھی نہیں تھے. 1947 کے اندر میرا کوئی وجود تھا ہی نہیں، بلکہ جب میں پیدا ہوں اس وقت بھی کسی کو کچھ نہیں پتا، اور اب بھی لاکھوں لوگوں کو نہیں میرا پتا بھی میں ہوں کہ دنیا پہ نہیں، کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا، اربوں کو نہیں پتا میں ہوں کہ نہیں ہوں. جائیں افریقہ میں کس سے میرے بارے میں پوچھوں گا وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشان ہو جائیں گے سارے. اس لیے نا کوئی اپنے آپ کو میں اور آپ جو ہر وقت اہمیت دیتے رہتے ہیں نا، بھی میں نہ ہوا تو میں نہ جم دی تے ویاہ کہ نہ کردا، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب یہ نا آپ کے ذہن میں اپنا آپ نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہتے بھی میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کون سی بلا ہوں. شیشے نے آپ کو بہت خراب کیا. یہ جو آئینہ ہے نا، اس نے نا آپ کو فریب دیے ہوئے ہیں، دھوکے دیے ہوئے ہیں. شیشہ اس لیے ڈیلی نہیں دیکھنا چاہیے، منع کیا گیا ہے. صرف نام لیا آپ نے، لفظ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ لفظ ہی تو قیامت کے روز تلنے ہیں، یہ لفظ ہی تلنے ہیں. اس کے بعد کیے ہوئے کام تو لے جائیں گے، پہلے آپ کی زبان سے نکلے لفظ تلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذات عالیہ اتنی متبرک ہے، پیغمبر نے کہا بعض اوقات آدمی جانے انجانے میں اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ یا پورا فکرہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی ساری نعمتیں اس آدمی سے چھین لیتا ہے اور اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے اس دنیا کے اندر. مثلاً آپ تکبر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا اوئے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اللہ اللہ اللہ، یہ صرف میرے اللہ کو اختیار ہے کہ آدمی جانے کہ میرا اللہ کون ہے. اپنی حیثیت کی پہچان کروانا یہ میرے اللہ کا حق ہے. آپ کی کیا اور حیثیت ہے اور میری کیا حیثیت ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں. ہم تو اپنی مرضی سے اپنے پیٹ میں قبض ہو جائے تو پخانہ نہیں نکال سکتے، اور اپنے پیٹ سے ہوا خارج نہیں کر سکتے، اور اپنے بند پیشاب کو نہیں کھول سکتے، اور اگر ہمیں دمہ ہو جائے تو اپنی مرضی سے ہم سانس نہیں لے سکتے ہیں. ہماری تو اتنی سی حیثیت ہے.